حضور کو سب کی خبر ہے، حضور سب کو جانتے ہیں کون کہاں سے آیا ہے، کس نظر سے آیا ہے، اور یہ آج کے لیے نہیں، حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ امام مہدی کا جو لشکر ہوگا نا، میں اس لشکر کے ایک ایک سپاہی کو جانتا ہوں، اور آقا نے فرمایا تھا وہ جس رنگ کے گھوڑوں پہ بیٹھ کے جائیں گے میں ان گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں، اور غیب کا پیغمبر نے فرمایا تھا صرف رنگ نہیں، فرماتے ہیں وہ جو مجاہد ہوں گے نا میں ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، انہوں نے ہی تو سکھایا ہے اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ نوجوانوں، رب نے اپنے محبوب کو بے مثل بنایا، بے مثال بنایا۔ علادت نے کہا لمیاتی نظیروں کفی نظریم، مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سرسوں ہے، تجھ کو شہد و سرا جانا۔ علادت کہتے ہیں کہ تم جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آیا ہی نہیں آپ کے جیسا، تو کوئی دیکھے گا کون اور دکھائے گا بھی کون؟ جب رب نے محبوب کے جیسا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں۔ ذرا رک کے ایک بات کہوں، دنیا کا ایک اصول ہے نوجوانوں، بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے حسین ہو، جو میرا محبوب ہو۔ آپریٹر صاحب اس کا تھوڑا ای کو کم کر دیں اور آواز کھول دیں، آواز صاف سمجھ میں آنی چاہیے، توجہ ہے نا سارے لوگوں کو؟ میں نے کہہ دیا اب سارے لوگ نہ بولیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے کہنے سے مائی کی بند ہو جائے۔ زیادہ پریشر جو ہوتا ہے نا وہ پاجامہ چھوٹا کر ہی دیتا ہے۔ بس میں کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ سے، ایک اصول ہے زندگی کا، بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میرا محبوب سب سے حسین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور حسین اتنا ہو کہ اس میں کوئی عیب نہ نکل سکے۔ جب تیرا میرا یہ معیار ہے، سبحان اللہ، جب تیرا میرا یہ اصول ہے، تیرا میرا یہ اصول ہے کہ میرا محبوب سب سے حسین ہو، تو پھر رب نے جسے اپنا محبوب بنایا ہوگا، کیا کہنے، پھر رب نے اسے کتنا حسین بنایا، اسے کتنا حسن عطا فرمایا، کتنا حسن عطا فرمایا۔ میں اگر حضور کے حسن پہ بات کروں تو گھنٹے نہیں راتیں ختم ہو جائیں گی، راتیں نہیں سانسیں کم پڑ جائیں گی، اور آخر میں یہ کہنا پڑے گا زندگی ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آخر میں یہ تھک کے کہنا پڑے گا رب نے کل خوبیاں محبوب کی جھولی میں ڈالی ہیں۔ اگر آپ حسن کی بات کریں تو میرے محبوب سے زیادہ حسین کوئی نہیں، اگر سخاوت کی بات کریں تو ان سے زیادہ سخی کوئی نہیں، اگر ہمت و جرت کی بات کریں تو میرے محبوب سے بہادر کوئی نہیں، اگر صابروں کا تذکرہ کریں تو میرے محبوب سے زیادہ صابر ہو تو کوئی لا کے دکھاؤ۔ ہاں، رئیس الاتقیاء سرکار سید اویس مصطفیٰ واسطی دامت اللہ العالی ایک جملہ فرماتے، فرمایا کرتے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے من کے اندر بدلے کی بھاونا زندہ رہے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں بہت بڑی بات کر گیا، آپ فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی بندہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل کے اندر بدلے کی بھاونا، بدلے کی سوچ باقی رہے گی، کہ اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا۔ میں نے کہا واہ جی، آنکھیں کھول دی، ہم تو اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے گئے لیکن علی والے بڑی آسانی سے سمجھا دیا کرتے گئے۔ جب ہم اسی تاریخ کو اٹھاتے گئے تو ہمیں اس تاریخ نے اٹھا کر کے شاہ ابی طالب کے قید و بند کے دروازے پہ لا کے کھڑا کیا، اور وہ صحبتیں جو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے جانثاروں کے ساتھ دیکھی۔ دنیا ہمیں دھمکیاں دیتی ہے، لوگ ڈرانے کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں جیب میں رکھو دھمکیاں۔ ہم نے شاہ ابی طالب بھی دیکھا ہے، ہم نے بدر کے 313 بھی دیکھے ہیں، ہم نے خیبر کے اندر مولا کائنات کو خیبر کا دروازہ اکھاڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہمارے پاس نظیر نہیں ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ ہیں جس نے احد بھی دیکھا ہے اور کربلا میں 72 شہیدوں کی شہادت۔ زندہ باد، زندہ باد۔
کیا کہنے ماشاءاللہ. ہمیں زندہ باد. کچھ سوچنا پڑے گا ہمیں اپنی زندگی کیسی گزارنی ہے. نوجوانوں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میرے محبوب کی زندگی آپ دیکھیں, حضور کی زندگی آپ دیکھیں, اور اس کو گاٹھ باندھ لیجئے, گاٹھ باندھنے کی کوشش کریں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. میں بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا. میرا ایک اصول ہے, طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ, ایک اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے. میری بات مزے کے لیے کوئی نہ سنے, صرف یہاں لکھنے کی کوشش کریں, یہاں لکھنے کی کوشش کریں. شاب ابی طالب کی ساری صحبتیں حضور نے برداشت کی, پھر وہ دن بھی اللہ نے عطا کیے کہ محبوب باہر نکلے اور رب کا دین پھر پھولا پھلا, ایسا پھلا پھولا, ایسا پھلا پھولا کہ لوگوں نے لاکھ کوشش کی تھی عمر کو روک لیا جائے, لیکن خدا کی قسم یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری قوم کو کبھی اہل بیت کا نام لے کر کے گمراہ کیا جاتا ہے اور کبھی صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کے خلاف بکواس کی جاتی ہے. یہ بھی ہماری قوم کے اندر ایک ایسی بیماری پھیلتی جا رہی ہے کہ اس کے ذریعے کبھی مان کا جنازہ نکل جائے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, لوگوں یاد رکھنا, ایک دن کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے خلیل نے کھڑے ہو کر کے جھولی پھیلا کے کہا تھا, اللہ آخری پیغمبر میری نسل میں عطا فرما دینا. ایک دن تھا کہ خلیل کعبے کے بغل میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے, اللہ آخری پیغمبر میری نسل میں عطا کرنا. پھر ایک دن وہ آیا کہ میرا نبی جھولی پھیلا کے کہہ رہا تھا, اللہ عمر کو میری جھولی میں ڈال, اللہ عمر کو میری جھولی میں ڈال. ہم کھل کے کہتے ہیں سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں, لیکن عمر میرے نبی کا مراد ہے. کیا کہنے, حق ہے. سارے صحابہ مرید ہیں, عمر مراد ہے. اور یہ میرے نبی نے کہا تھا, لوگوں جب اچھوں کا تذکرہ کرو نا تو میرے عمر کی باتیں نہیں کرنا, سبحان اللہ, میرے عمر کی بھی باتیں کرنا. آقا کون ہے آپ کا عمر؟ فرمایا میرا عمر وہ ہے, اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو خدا میرے بعد عمر کو نبی بنا دے. اللہ اللہ. آپ سمجھے ذرا, دین سیکھیں. اور میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو باہر رہتے ہیں, سال میں ایک مرتبہ اپنے علماء کی محفل میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, مکان بنانا ہوتا اچھا کاریگر تلاش کرتے ہو, پینٹ کرنا ہوتا اچھا پینٹر تلاش کرتے ہو, آپ کو بیڈ صوفے بنوانے تو اچھا آپ کو فرنیچر کا مستری چاہیے. جب ہر چیز کو اچھے آدمی سے کراتے ہو تو پھر تین سڑک چھاپ سے کیوں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ٹی وی پہ بیٹھا وہ انجینئر ہمیں بتائے گا ہمارا نبی کون ہے, ہمیں ڈاکٹر بتائے گا نبی کون ہے, ہمارا نبی کون ہے. ہم کسی انجینئر اور ڈاکٹر سے نہیں بلکہ بریلی کے احمد رضا سے پوچھیں گے, آپ بتاؤ مصطفیٰ کون ہے. تو انہوں نے کہا تھا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا کے سچا ہمارا. زندہ باد, زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان, مسلک اعلی حضرت. زندہ باد, زندہ باد. توجہ ہے, چلو آگے, زندہ باد, زندہ باد. چلو آگے. سنیں, حضور کی زندگی میں دونوں چیزیں, دونوں چیزیں. بھائی کھڑے رہو, تھوڑی دیر اور کھڑے رہو, دقت ہو رہی کوئی بات نہیں, اتنا خیال رہے کسی کو دھکا یا ٹھوکر نہ لگے, بس یہ خیال رہے, یہ خیال رہے. کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے, ہاتھ چومنے کے چکر میں ایک دوسرے کو کونی مار دیتے ہیں. میں کہتا ہوں قسم سے ہاتھ چومنے میں وہ ثواب نہیں ملے گا جتنا گناہ کسی کو تکلیف دینے میں مل جاتا ہے. کیوں کرتے ہو یہ کام؟ جب کہہ دیا جائے کسی بات کو تو مان لیا کرو, مان لینا حاصل ہے. ضروری نہیں ہاتھ چومنے کے لیے کسی کی پسلی توڑ دو. ہاں کئی بار ہمارا ہاتھ ٹوٹنے سے بچا ہے. عجیب لوگ, ہاتھ نیچے کر کے چلو تو پیروں میں سے آ کے کھینچ کے لے جاتے ہیں. بنارس میں حضرت ایسے میرے ہاتھ تھے, ایک بندہ لڑکوں کے اوپر سے چڑھ کے آ کے ہاتھ پکڑ کے نیچے کود گیا. اللہ, یہ مسائل ہو جاتے ہیں تو ان سے کیا فائدہ, میری سمجھ میں بات نہیں آتی. یہ میری سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہے, بس آپ سن لیں میری تھوڑی سی بات. جیسے جو جگہ کھڑا نہ کھڑا رہے, بس میں آپ سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں, آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضور کی زندگی میں دونوں رنگ ہیں, دونوں رنگ حضور کی زندگی میں. حضور کی زندگی میں وہ دن بھی دیکھنے کو ملیں گے کہ کئی کئی دن ہو جاتے تھے مصطفیٰ کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. اور یہ رنگ بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ حضور مٹھی بھر کے کھجور دے دیں تو نسلوں کا گزارا ہو جاتا ہے. بے شک. یہ دونوں رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں, یہ دونوں رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں. کئی بار لوگ کیا بات کرتے ہیں, جی دیکھیں یہ بریلوی بڑے پتھر دل ہوتے ہیں,
حضور نے کوڑا ڈالنے والی کو معاف کر دیا تھا، یہ داڑھی والوں کو معاف نہیں کرتے۔ ہم نے کہا سن، سب سے سمجھوتا کر سکتے ہیں، حضور کے غدار سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شک یہ فل اینڈ فائنل، سب سے سمجھوتا کر لیں گے۔ حضور کے گستاخ سے سمجھوتا، بولے حضور کے گستاخ سے سمجھوتا، حضور کے گستاخ سے سمجھوتا نہیں کرے۔ کہ جی یہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا شکر کر عمر نہیں، ہائے 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 ہائے، ورنہ غم کھال ادھیڑتے عمر بال کی کھال نکال دے۔ کہ نہیں دیکھو حضور کہ کوڑا ڈالا گیا، میں نے کہا تو دیکھ کون سی زندگی رہا کوڑا ڈالنے والی، مکی زندگی ہے، کبھی مدنی زندگی اٹھا کے دیکھ۔ بڑے بڑے جنریل جو تھے ان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی میرے مصطفیٰ کو نگاہ اٹھا کے دیکھ سکے۔ بات کرتے ہو مٹی ڈالنے کی، راستے میں آقا کریم کے کانٹے بچھانے کی، وہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، یہ دور کیوں بھول جاتے ہو؟ ایک منافق مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، حضرت فاروق اعظم نے آ کر کے پیچھے سے لات مار کے کہا تھا اخرج من مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کی مسجد سے نکل جا۔ کس کو لات ماری تھی؟ داڑھی والا بھی تھا، ٹوپی والا بھی تھا، حالت نماز میں تھا۔ عمر نے بتا دیا لوگوں سجدے دیکھ کے بہک نہ جانا، دل دیکھ کے فیصلہ کرنا، اگر دل کے سچے 72 ہو تو صف میں کھڑے ہو جانا، اگر غدار 22,000 ہو تو لات مار دینا، اس لیے کہ خدا تعداد نہیں دیکھتا، خدا حق کی طرف کھڑے ہونے والے دل دیکھا گا۔